نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 20۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ الحمد للہ، الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کا ہی حق ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے، پالنے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے سارے جہان کی۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب جو کہ مالک ہے۔ نماز کی سنتیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کی تکبیر کہنا یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، انگلیاں ملی ہوئی نہ ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا اس طرح سے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، انگلیاں آپس میں ملی ہوئی نہ ہوں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یعنی ان کے اوپر ظلم کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ رکھنا، بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا یعنی بھوکا ہو اور محتاج ہو اور آدمی اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہو تو اس کی مدد نہ کرنا، یعنی ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، کھانا کھلانے سے مراد یہ کم سے کم درجہ 2 روٹی کھلا دو، اس کو سالن نہ بھی ہو تو صرف روٹی کے پیسے دے دو۔ اتنی طاقت 10 روپے کی تقریباً ہر خاص و عام رکھتا ہے۔ اور کوئی محتاج ہو جس کی ایسی حاجت ہو کہ حاجت شدیدہ ہو، بہت شدید ضرورت ہو، جس سے کہ وہ شدید مشقت میں پڑا ہوا ہو اور اس کو پورا کرنے پر بھی آدمی آسانی کے ساتھ قادر ہو پھر بھی نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، گناہ گار شخص فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، فرشتے ان ایمان والوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔ طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ روز بروز جو بے برکتی بڑھتی جاتی ہے یہ ہمارے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ شرم اور حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے وہ کم ہے۔ انسان کے اندر سے شرم اور حیا جھجک نکل جاتی ہے، نہ اللہ سے شرم آتی ہے نہ مخلوقات سے شرم آتی ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، بعض مالی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ سورہ یاسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور کرم سے ہم کو بھی پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔